الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم مجلس میں سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. شکر گزار ہوں دل سے شبان ختم نبوت کے تمام منتظمین کا جو اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور انتہائی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے آج یہ عظیم کارنامہ انجام دیا. ہر سال کی طرح یہ کورس منعقد کرایا اور اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہوئیں ابھی آپ کے سامنے ذکر آیا کہ جتنے بھی جدید فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے سلسلے میں ہمارے عزیز طلبہ کو بہترین معلومات فراہم کی گئیں اور ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا گیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے سارے کے سارے شرکا تمام کے تمام بلا استثناء آئندہ کام کریں گے. اللہ جل شانہ ہماری نیتوں کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے، اخلاص پیدا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے بہت مختصر انداز سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ابھی آپ کے سامنے مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب نے ہمارے اکابرین کی ساری تاریخ بہترین انداز سے بیان کر دی، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا. اب یہ امانت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب ہم اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس امانت کی صحیح طور پر حفاظت کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر اس امانت کو حقدار تک پہنچاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کا اندازہ آپ اچھی طرح کر لیجیے. حضرات انبیاء کرام اپنی امت کا انتظام کیا کرتے تھے. سیاست ان کے ہاتھ میں تھی. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاتم النبیین والمرسلین بن کر. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری امت کو دی. امت کے وہ لوگ خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور آپ کے مشن کو لے کر چلنے والے ہوں گے، جو آپ کے راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعني. اس وقت ضرورت میرے عزیزو سرسری لوگوں کی نہیں، سرسری مطالعہ کرنے والوں کی نہیں، سرسری صلاحیت والوں کی نہیں، ٹھوس پختہ صلاحیت پیدا کر کے آگے بڑھنے والوں کی ضرورت ہے.
اس وقت مقابلہ تلوار کا نہیں، تیر و تفنگ کا نہیں، غصے کا نہیں، لڑائی جھگڑے اور دو بدو مار دھاڑ کا وقت نہیں، اس وقت دلائل اور براہین کا وقت۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرے اندر دلائل و براہین موجود ہے۔ میرا جو مشن ہے، میرا جو ایمان ہے، میرا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر شگاف ڈالنے کے لیے شگاف ڈالنے والے شگاف ڈال رہے ہیں، رخنا ڈالنے والے رخنا ڈال رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ میں نے ان کے مقابلے میں دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں نے کیا کیا؟ آپ کے اکابرین نے آپ کے لیے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، سارا مواد فراہم کر دیا۔ ایک کاش ہم اپنے ان اکابرین کے ان خزانوں کو حاصل کرنے والے بنے اور قدر کرنے والے بنے۔ کل یہ تصور نہ ہو تھے تو آباؤ تمہارے ہی، تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ نہیں، حسرت و افسوس کا وقت نہیں ہوگا، بلکہ اکابرین کے علوم کو اپنے سینوں میں منتقل کر کے، اکابرین کے اس درد کو اپنے سینے کے اندر پیدا کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ گلا پھاڑنا، رگیں پھلانا، چہرے کے تاثرات کو بدل لینا، سب اپنی جگہ کسی نہ کسی جگہ پر برحق صحیح، لیکن ہر جگہ یہ چیزیں نہیں، بلکہ آپ کے پیچھے دلائل اور براہین ہونے چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے طالب علم، اور معاف کیجئے گا جس کے اندر ہم بھی داخل ہیں، علماء کرام آج انتہائی زیادہ سوشل میڈیا کی پوسٹوں کے اوپر اکتفا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کافی علم ہے۔ دن رات موبائل کی اسکرین اور اس کے اوپر اسکرولنگ، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ میرے دوستو، کیسے کام بنے گا؟ اور آپ حاملین علوم نبوت میں سے کیسے بن پائیں گے؟ اکابرین کی امانت کو ادا کرنے والے کیسے بنیں گے؟ موبائل کی اسکرین اور اسکرولنگ، اس کے سوا جب ہمارا کام نہ ہو کچھ، ایسی صورت میں ہم کردار ادا کرنے والے کب بنیں گے؟ ممکن نہیں۔ مجھے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول جو امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ امام لیث بن سعد فہمی مصر کے ائمہ مجتہدین میں سے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ہمسر اور ان کے دوست، امام شافعی سے بڑے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ امام لیث بن سعد کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لیس بدون مالک، ان کا مرتبہ امام مالک سے کم نہیں ہے، الا ان اصحابہ لم یقوموا بہ، مگر امام مالک کو جو شاگرد نصیب ہوئے، جو شاگرد ملے، ان کے علوم کے حاملین ملے، وہ علوم کے حاملین اور ایسے شاگرد امام لیث بن سعد کو نصیب نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے ان کا تذکرہ اتنا نہیں کیا جاتا، ان کا مرتبہ اتنا سمجھا نہیں جاتا جتنا امام مالک کا، ورنہ امام مالک رحمہ اللہ کے برابر اور ان سے بھی بڑھ کر۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کسی بھی تحریک کے اندر جان پڑنے کے لیے تحریک والوں کو جاندار ہونا ضروری ہے، اور اپنے مشن کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لگن کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کبھی کوئی مشن کامیاب نہیں ہوتی، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی سچے دل سے لگ جائے تو ایک فرد
تاریخ میں اپنا نام رقم کر کے جاتا ہے اور پوری تاریخ کا دھارا بدل دیتا ہے اگر سچائی کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرنے والے. آپ نے امام عز الدین عبدالسلام کا نام سنا ہوگا. امام عز الدین عبدالسلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. مصر میں تھے اور بہت بڑے علماء میں سے تھے. انہوں نے کوئی فتویٰ دیا, حکمران وقت کو, حاکم وقت کو پسند نہیں آیا, حکمرانوں کو پسند نہیں آیا اور یہ حکم دے دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. امام عز الدین عبدالسلام انہوں نے نہایت غیرت مندی سے کہا کہ میں نے جو فتویٰ دیا وہ برحق ہے, اور اگر تم مجھے اپنی قلمرو میں رہنے نہیں دیتے مجھے بھی رہنے کا شوق نہیں. نکل پڑے تو پورا شہر ان کے ساتھ نکل پڑا اور کہا کہ اگر آپ نہیں رہتے تو ہمیں بھی شہر میں اور اس ملک میں رہنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک فرد فرید, یہ ایک فرد اٹھا اور اپنے زمانے کے حکمرانوں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ سارے کے سارے ممالک ہیں, غلام ہیں, شرعی اعتبار سے آزاد نہیں ہوئے, ان کا ہمارے اوپر کوئی حق حکمرانی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کو بیچا نہ جائے اور ان کے پیسے بیت المال میں جمع نہ ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان میں سے ایک حاکم اس قدر طاقتور کہ کسی کا بھی سر قلم کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں, اور حقیقتاً ان کے گھر کے اندر انہیں قتل کرنے کے لیے آدمی بھیجا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رعب ڈال دیا اور وہ قتل نہیں کر سکا. حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑا کہ ان کا نیلام کیا جائے اور اس کے پیسے بیت المال میں داخل کیے جائے, اس کے بغیر چھوڑا نہیں. ایک فرد فرید. تحریکیں جان دینے سے چلتی کام آتی. میرے عزیزو, اگر تن آسانی آپ کے اندر ہو, سہل پسندی ہو, وقت کو ضائع کرنے کا وتیرہ آپ نے اختیار کیا تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ مشن میں آپ کو پسینے کی جگہ خون بہانے کی ضرورت پڑے گی. خون بہانے کے لیے جذباتی طور پر تیار ہونا کافی نہیں, بلکہ حقیقتاً خون بہانے کی ضرورت پڑتی ہے. جب خون بہانے کی ضرورت پڑ جائے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس کام کے لیے آپ تیار ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپنے اوقات کو مرتب کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اگر آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی, تعلیم کو آپ مکمل کریں. تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو غیر نصابی سرگرمی میں جب بھی جانا ہو تو وہ بھی تعلیمی اور تربیتی اور تحریکی سرگرمی ہوگی. اس کے سوا آپ کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. طلاق دے دے ان موبائلوں کو, جان چھڑائیں سوشل میڈیا سے, آپ اپنے اندر ٹھوس پن پیدا کریں. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کی کتابیں پڑھے, مولانا رحمت اللہ کی رانوی کی خدمات اور ان کی کتابیں پڑھے. ہمارے اکابرین نے قادیانیت کے سلسلے میں جو ذخیرہ تیار کیا ہے اس کو پڑھے, اور آج الحاد کا ایسا دورہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا شخص جو یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ ملحد بن کر نکل رہا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مواد کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے آپ تیاری کریں. اس تیاری کے بغیر آپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے, اور جب کردار ادا نہیں کر سکتے تو آپ کے وقت ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کو عزیز جانیں,
اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو قیمتی ترین سمجھیں اور اپنے گوہر ہونے کا احساس پیدا کریں۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ اس کے لیے آپ کو اخلاص کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے اور کتابوں میں لگنے کی ضرورت ہے، تعلیم میں لگنے کی ضرورت ہے، ایسے دوست اور احباب بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کو ہوٹلنگ اور کھانے پینے کے شوق کی طرف لے جانے کے بجائے کتاب، مطالعہ اور تحریکوں کو پہچاننے کی طرف لے جانے والے دوست احباب ہو۔ ایسے آپ کے ارد گرد دوست ہونے چاہیے اور آپ کا تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جو بھی مطالعہ ہو اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں ان سے قدم قدم پر آپ ہدایات لیں۔ اس طریقے سے اگر آپ اپنے مطالعے کو وسعت دیں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، دلائل اور براہین آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے جہاں بھی آپ نکلیں گے تو آپ ہی آپ ہوں گے، آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ بس میں اتنی سی بات عرض کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دل سے دعا ہے اللہ جل شانہ آپ میں سے ہر ایک کو عالم باعمل بنائے اور آپ میں سے ہر ایک کو دین محمدی اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے آپ میں سے ہر ایک کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔